وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ تعال فعلت مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 29 حصہ چہارم۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کن لوگوں کے لیے ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو بصورت نور نمایاں ہے۔ ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم کی کھیتی کی طرح ہیں جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 29۔ لفظی ترجمہ: محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔
والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع اور سجود کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضاؤں کو تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شناخت ان کے چہروں میں سجدے کا نشان ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و فی الانجیل، اور ان کا یہ وصف جو ہے تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، کزرع اخرج شطأہ، مثال اس کھیتی کے جس نے اپنی سوئی نکالی زمین سے، فآزرہ، پھر اسے قوی کر دیا، فاستغلظ، پھر موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، اور خوش کرنے لگی کسان کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا وعدہ ہے جو ان میں سے ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ سامعین اکرام، کچھ حصہ تو ہم نے پڑھا تھا، اور گزشتہ جو سبق تھا سامعین اکرام، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود پہ ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نصرت سے۔ آج کا جو سبق ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و فی الانجیل، ان کی یہ مثال جو ہے تورات میں اور انجیل میں بھی موجود ہے، یہاں تک ہوا تھا۔ آج کا سبق کزرع اخرج شطأہ، یہ آج کا جو سبق ہے یہ ایک قسم کا اس کا اثرات ہیں، یعنی ایک معاشرہ، رسول کے ساتھ جو معاشرہ ہوتا ہے، جو امتی ہوتے ہیں، اس کے جو اصحاب ہوتے ہیں، وہ ان کی مثال اس مثال کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، گویا کہ ایک کھیتی ہے، اس میں آپ نے دانہ ڈالا، اس نے اپنی سوئی نکالی، فآزرہ، پھر اس کو قوی کر دیا، قوی ہو گئی وہ سوئی، فاستغلظ، پھر موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ یقیناً سامعین کرام، یہ حالات 100% مطابق ہیں اس معاشرے کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کاملہ کے ذریعے پیدا کیا تھا، یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ وجود میں آ گیا تھا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں آپ دیکھیں کہ یعنی جو انہوں نے توحید کا بیج بونا شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یعنی ایک مومن کی مثال جو ہے یہاں دی گئی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے اور توانا ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا بیج انسانوں کے سینوں میں ڈالا تھا سامعین کرام، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آہستہ آہستہ یہ فصل جو ہے یعنی دگنی سے چوگنی اور یعنی اس طرح یہ بڑھتی رہی۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد جو تھی، یعنی ان کے ساتھیوں کی تعداد، بدر میں تو چلیں یہ کہہ لیں گے کہ مسلمان نکلے تھے قافلے کے لیے، یعنی جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن احد میں تو باقاعدہ جنگ کا یعنی کافر آ گئے تھے،
اور مسلمانوں پہ چڑھائی انہوں نے کر دی تھی 1000 کی نہیں 3000 کی تعداد، 1000 تو جنگ بدر میں تھی نا، اور اس وقت ساری ٹوٹل قوت جو تھی وہ 700 تھی، نکلے تو 1000 تھے، 300 جو وہ منافق جو واپس آ گئے ان کو تو ہم نہیں گنیں گے، لیکن 700 کی تعداد، یعنی 700 پودے تھے۔ اب وہ جو توحید کے پودے جو لگتے گئے، اس کے بعد جو لگتے گئے، یہاں تک کہ یعنی 3 ہجری میں آپ دیکھیں کہ مسلمان جو تھے 700 تھے، یعنی جو ان کی جنگی قوت تھی، باقی تو گھروں میں جو تھے وہ الگ تھے نا، لیکن ہم جنگی قوت کو دیکھتے ہیں تو۔ اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں فتح مکہ کے لیے، تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 کی تیار کھیتی کھڑی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لشکر جو ہے، اس لشکر کو دیکھتے ہوئے تو کافروں کو غصہ آ گیا تھا، اور انہوں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے تھے انہوں نے۔ ابو سفیان کا واقعہ ہے آپ کے سامنے ہے سامنے کرام۔ تو یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کھیتی آپ دیکھیں 8 ہجری میں 10,000 تھے، لیکن 2 سال بعد ہی حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ یعنی صحابہ کرام کی تعداد جو تھی بڑھ کے 1,24,000 ہو گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اور یعنی اس آیت کریمہ میں، آیت کے اس حصے میں ان کی صحابہ کرام کی مثال جو ہے وہ ایک توحید کے پروانوں کی سی ہے، کہ توحید کے پروانے جو ہیں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آپ دیکھیں کہ 1,24,000 کی تعداد میں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، یعنی مومنوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی۔ تو اس آیت کو آپ یعنی اس طریقے سے آپ پڑھیں کزرع اخرج شطأہ، گویا کہ کسان نے ایک کھیتی لگائی، یعنی ایک کھیتی لگائی سامنے کرام، کزرع گویا کہ مثال مسلمانوں کی اس جماعت کی جو محمد رسول اللہ ان کے ساتھی ہیں، اس وقت ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک کھیتی، اور ایک اس میں سے آپ بیج ڈالتے ہیں، ایک پودا نکلتا ہے، فآزرہ، پھر اسے قوی کر دیا، فاستغلظ، پھر موٹی ہوگی، فاستوى علی سوقی، اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یعنی لہلہانے لگی۔ 1,00,000 آپ ذرا اپنے چشم تصور سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں، اور 1,24,000 صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر ان کے سامنے ہے، تو یقیناً یعنی یہ دل کو خوش کرنے والی بات تھی۔ تو یعجب الزراع، پھر کسانوں کو خوش کرنے لگی۔ ظاہر ہے کہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مومنین بھی اپنی تعداد کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، یہ تو خفا ہونے کی بات ہی نہیں تھی، خوش ہونے کی بات تھی۔ تو اچھا لیغیظ بہم الکفار، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے۔ ظاہر ہے کہ اندھیرے کو روشنی تو نہیں پسند ہوتی، روشنی آ جائے تو اندھیرے تو غائب ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور یقیناً سامعین کرام آج بھی اگر یعنی میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے اپنے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر لیں اور توحید کے چراغ کا دیا جلا لیں اپنے دل میں ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو یقیناً آج شدید ضرورت ہے عالم اسلام کو ایک جماعت المسلمین کی، جماعت المومنین کی، کیونکہ باطل کا غلبہ ہے سامنے کرام، باطل کا غلبہ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ مومن نہیں ہے۔
وہ اقبال نے ایک شعر کہا بھی ہے، تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ملتا جلتا ہے جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری. بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ پہلا جملہ جو ہے کہ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، وہ مومن جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب حالات اس وجہ سے ہیں سامعین کرام کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں، غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. تو آخرت سے غفلت جو ہے بہت بڑی وجہ ہے سامعین کرام، لیکن یہ غفلت جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار، یعنی آخرت تو آنے والی ہے، کل ہے. آج جو ہے آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے مغلوب ہے، معتوب ہے، مغلوب ہے. وہ یہودی جو جس پہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے اور وہ مغضوباً علیہ ہے، اور وہ عیسائی جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو توحید سے ہٹ چکے ہیں، ان دونوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دیا ہوا ہے کہ ان کو پیٹو. مسلمانوں کے لیے حکم ہے ان کے لیے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے پھر وہ قانون ہے سامنے کرام، وہ تو پھر لاگو ہوتے ہیں. جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے آپ دیکھ لیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا وہ واقعہ، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. میں صرف اس آیت کا یہ حصہ جو ہے آپ پہ یعنی اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو میں نے بتا دیا تھا کہ بھئی 2 مرتبہ تم بڑی سرکشی اختیار کرو گے، لیکن میں تم پھر عذاب کے کوڑے برساؤں گا، عذاب تم پہ میرا آئے گا. یہ دیکھیں مسلمان قومتی بعض لوگ جو ہیں میرے موقف سے اتفاق نہیں کرتے، وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم معتوب ہیں، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے ہم پہ، اور اتنا غیظ و غضب ہے کہ وہ مغضوب علیہ قوم جو ہے وہ ہم پر مسلط ہیں، ان کی بادشاہی ہے، حکمرانی ہے. وہ جو عیسائی گمراہ ہیں قوم ہیں، ان کا جو ہے آج کل ورلڈ آرڈر چلتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور وہ مسلمانوں کو آج مسلمان جو ہے قومی لحاظ سے امت کے حساب سے دیکھیں ہم شکست خوردہ قوم ہیں، ہم ایک مغلوب قوم ہیں. ہم غالب نہیں ہیں دنیا میں، غالب تو اندھیرے ہیں، ہم بھی اندھیرے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اندھیروں میں جو لوگ آگے ہیں بس ان کی ظاہری طور پہ بادشاہی ہے، اس میں تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو وہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر مشرکوں سے پٹوایا، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے قرار دیا. یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو پٹائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے کی بنی اسرائیل کی. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں؟ باسنا فیضا جا اوادل، وہ ہے نا باسنا علیکم عباد لنا، ہم نے اپنے بندے تم پر بھجوائے، اولو بأس شدید، جو شدید قوت والے تھے، فجاسو خلال الدیار، اور وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. مسلمان مغلوب ہو گیا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو کیا یہ عذاب کے قابل نہیں ہے؟ آج کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بالکل ترک نہیں کر دیا ہے؟ من حیث القوم جو ہے نہ مسلمان ہے، نہ ان کی جماعت ہے، نہ کوئی ان کا امیر ہے. دیکھیں میں اس میں شخصیت ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھے امیر بنا لیں، قطعاً نہیں.
ہو سکتا ہے آپ میرے یعنی جب ایک آدمی یہ درس تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ تو موجود رہے گا اور رہتی دنیا تک ہوگا انشاءاللہ۔ میں تو ابھی مرنے والا ہوں، میری عمر تو قریب ہے اللہ کے پاس جانے کی ماشاءاللہ، تو یہ تو 10-20 سال کا واقعہ نہیں ہے۔ 100 سال بعد بھی اگر کوئی یہ درس سنے گا تو اس وقت میں تو موجود نہیں ہوں گا۔ میں تو یہ دیکھیں ایک عالمی میسج ہے، قرآن کا میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگی اگر تم مومن ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دوسرے میں نے آپ کو یہ بتا بھی چکا ہوں، یعنی اسی صورت میں بتا چکا ہوں کہ کیا کیا ہونا چاہیے، ابھی تو وقت نہیں ہے اتنا، لیکن یہ بات جو ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اگر یہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ يعجب الزراع، مسلمانوں کو یعنی وہ چیز اچھی لگے گی اگر ہماری ایک جماعت بن گئی، ہم نے اللہ تعالیٰ نے وہ تو پھر اللہ کی مرضی ہے کس سے کام لے، لیکن اگر ہم سیدھے راستے پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیں تو بات تو پھر آسان ہو جائے گی۔ غلبہ جو ہے وہ تو مومن کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کافی جگہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے لکھ دیا ہے کتاب میں، یعنی یہ میری کتاب جو ازلی کتاب ہے لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ میری زمین کے وارث جو ہے وہ میرے نیک بندے ہیں۔ اب نیک بندے ہے ہی نہیں تو کسے اللہ تعالیٰ وراثت دے؟ یہ تو نیک بندے بنیں گے، ان کا ایک امیر ہوگا، ان کی ایک جماعت ہوگی، تو تب جو ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ جو ہے پھر غالب ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آج تو مادیت پرستی میں پوری امت مسلمہ جو ہے کھو چکی ہے، ان کو مادیت کے علاوہ کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ اللہ کا راستہ موجود ہے جس کی منزل اللہ ہے۔ ھذا صراط علی مستقیم، راستہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے سامنے کرام، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا کسی چیز پر اعتماد نہیں ہے۔ میری بات کو تو چھوڑیں، قرآن کی میں باتیں بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس پر یقین کرنے پر تیار ہی نہیں، بلکہ مادہ پرستی کو چھوڑنے کے لیے سیدھی سادی بات ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب دیکھیں اس میں ایک میسج ہے، اس میں پیغام ہے۔ اگر آپ رب کی بخشش چاہتے ہیں، اگر آپ اجر عظیم چاہتے ہیں، اور یقیناً دیکھیں یا تو نقصان عظیم ہے دنیا میں اور آپ اور ہم سب جو زندگی گزار رہے ہیں، یا تو ایک نقصان عظیم سے دوچار ہونے والے ہیں، یا اجر عظیم اللہ تعالی ہمیں عنایت کرنے والا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہوگا۔ یعنی دیکھیں ساری دنیا کے لوگوں کو بات میں کہہ رہا ہوں، انسان جب آیا ہے تو اس کا انجام یا تو خیر ہے یا تو شر ہے، لیکن اگر یہ خیر کو اختیار نہیں کرے گا، خیر کا راستہ اور سلامتی کا راستہ وہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ بات جو ہے بالکل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سلامتی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ جو ہے ہمارا مقصود حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر اللہ کو اپنا رخ بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور آپ کو اجر عظیم دے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ بات صاف طور پہ سن لیں، یعنی ایمان نہ لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کو معبود نہ بنایا، مقصود نہ بنایا، محبوب نہ بنایا، مطلوب نہ بنایا، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارا روایتی ایمان ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے سامنے کا، یہ میں آپ کو یہ زبانی کلامی اقرار ہے، زبانی کلامی۔ دو پیسوں کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، دوسرا کہتا ہے میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ سیدھی سادی مادیت پرستی ہے اور شیطان کی پیروی ہے۔ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ شیطان کا راستہ ہے سامنے کرام۔
شیطان نے اپنے عقل کو استعمال کیا اور اپنی خواہش کی بنا اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ ہم بھی عقل کو استعمال کر کے اور اپنی خواہشات کی بنا اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں، تو یقین کر لیں عمل صالح کا تو یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے تو عمل صالح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں سامنے کرام آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں آپ سے اچھے اعمال ہونا یا نفس کشی کرنے کے لیے آپ آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ آپ کا نفس تو ساری زندگی، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں داڑھی شریف کی، ساری زندگی جو ہے داڑیاں ہر روز داڑھی منڈاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ حضور کی سنت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی یہ تو میں نے ایک مثال دی، ساری زندگی ہماری خواہشات نفس کی بنا پہ کے بل بوتے پر ہم گزار رہے ہیں۔ تو عمل صالح جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہ ہو اور آپ کو اس سے شدید محبت نہ ہو جائے، وہ آپ کا مطلوب واحد نہ بن جائے، مقصود واحد نہ بن جائے، وہ آپ کا معبود بن نہیں سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ اس کی بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیں تمام امت اسی فتنہ و فساد میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے رخ موڑا ہوا ہے اور خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال وعدہ اللہ تعالیٰ کا کس سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا اور ان کو اجر عظیم دوں گا۔ لہٰذا ایمان اور عمل صالح، اور اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اور مضامین تو جاری ہیں، ابھی تو زندگی میری باقی ہے اور میں آپ کو بتاتا رہوں گا طریقہ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بتا بھی چکا ہوں، بتیرے دروس میں یہ بات موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے مضامین کو سمجھنے، بیان کرنے اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح ہم نے اس صورت کو تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جتنا بھی ہم سے ہو سکتا تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اگلی صورت ہے سورہ حجرات، اس کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف سمجھنے کی بلکہ عمل کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم اللہ کے یعنی اس پر آمادہ نہ ہوں گے۔ بہرحال اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad is the messenger of God. Those with him are stern against the disbelievers, yet compassionate amongst themselves. You see them kneeling, prostrating, seeking blessings from God and approval. Their marks are on their faces from the effects of prostration, such as their description in the Torah and their description in the Gospel. Like a plant that sprouts, becomes strong, grows thick, and rests on its stem, impressing the farmers. Through them he enrages the disbelievers. God has promised those among them who believe and do good deeds forgiveness and a great reward. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔